بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں جب بھی کسی موضوع کو منتخب کرتا ہوں کالم کے لیے تو اس کا اسکرپٹ آٹومیٹکلی تیار ہو جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر مجھے وہ اسکرپٹ ہی پڑھ دینا چاہیے، وہ کالم ہی شیئر کرنا چاہیے اپنے ناظرین کے ساتھ اور اپنے قارئین کے ساتھ، چونکہ ایک بنا بنایا اسکرپٹ ہاتھ میں آ جاتا ہے، بجائے فی البدیہہ بات کرنے کے اس میں کئی پوائنٹس رہ جاتے ہیں، تو اس سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ کالم جو لکھا ہے اسکرپٹ کے طور پہ وہی اپنے قارئین اور ناظرین کو سنا دیا جائے۔ آج کا جو اسکرپٹ ہے یا جو کالم ہے جس کو ولاگ کی شکل میں دے رہا ہوں، وہ سی پیک کے فیوچر کے حوالے سے، اس کے ماضی کے حوالے سے ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف جہاں ایک طرف پاکستان بڑی مشکل میں ہے IMF کے ہاتھوں، وہیں انہوں نے چین کا دورہ کیا ہے، اور اب اس دورے کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اسی پر میں نے جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کی ہے، اس صورتحال کا تجزیہ کرنے کی۔ آپ کی نظر ہے پاک چین اقتصادی راہداری یعنی سی پیک، جو کبھی ہمارے لیے گیم چینجر ہوا کرتی تھی، اب فقط ایک ایسا جنتر منتر ہو کر رہ گئی ہے جس کی مالا جپنے سے وقتی طور پر IMF کے دباؤ سے پاکستان نکل آتا ہے۔ جب بھی IMF پاکستان کا گلا گھونٹ دیتا ہے تو پاکستان کے حکمرانوں کو سی پیک کی یاد ستانے لگتی ہے، اور وہ یہ منتر پڑھ کر یا تو چین سے اپنے قرضوں کی تجدید کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا چین زر مبادلہ کے ذخائر کی رونقیں بڑھانے کے لیے کچھ مزید ڈالر اچھال دیتا ہے۔ یعنی ہم تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں کا چلتا پھرتا اشتہار بن کر رہ گئے ہیں۔ 77 برس سے یہ آنکھ مچولی جاری ہے، نہ پاکستان ترقی اور حقیقی اقتدار اعلیٰ کی راہوں پر نمایاں پیش رفت کرتا ہے، نہ اس کی ہرمان نصیب نسلوں کے دن بدل رہے ہیں۔ اس کھینچا تانی میں آدھا ملک اور آدھے سے زیادہ آبادی اپنی راہیں جدا کر کے الگ ملک بن بیٹھی ہے۔ IMF پاکستان کی معاشی شہرگ پر پاؤں رکھے ہوئے ہے، اور حکومت اور IMF کے درمیان ٹوٹتے جڑتے مذاکرات کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک بار پھر سی پیک کا منتر پڑھتے ہوئے چین پہنچے۔ بیجنگ کے گریٹ ہال میں انہوں نے چینی صدر جی جن پنگ سے ملاقات اور فوٹو سیشن کیا۔ سی پیک کے اگلے مراحل کا آغاز کرنے کے عہد و پیما ہوئے۔ ایک وزیر حکومت نے یہ نوید سنائی کہ چین پاکستان میں معدنیات سمیت دوسرے شعبوں میں کام کرنا چاہتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ سی پیک ابھی مکمل طور پر غیر متعلق نہیں ہوا، بلکہ التوا کا شکار ہے۔ چینی کارکنوں پہ پے در پے حملوں کے نتیجے میں سی پیک کی رفتار سست ہو چکی ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ عملی طور پر اس منصوبے پر تالا چڑھا دیا گیا ہے۔ امریکی سفیر کی گوادر بندرگاہ کے آگے کھڑے ہو کر سیلفی بنا کر دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ کل تک چین نے جس مقام کو امریکہ کے لیے نو گو ایریا بنا کر رکھ دیا تھا، آج وہ اس میں بہت تمکنت کے ساتھ قدم رنجہ فرما چکے ہیں۔ چین اپنے تکنیکی ماہرین اور کارکنوں کی بڑی تعداد کو سیکیورٹی خدشات کے باعث واپس بلا چکا ہے، اور ان کے خیال میں سی پیک کا تعمیراتی کام اور دہشت گردوں کے حملے ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ چینیوں کے مطابق سی پیک ایک پورے کلچر کا نام تھا، ایسا کلچر جس میں پاکستان پرامن اور غیروں کی جنگوں کا اکھاڑا نہیں ہوگا، اور چین کو محدود کرنے کے عالمی منصوبوں سے اپنا دامن بچا لے گا۔ تب یہ منصوبہ نہ صرف چین کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی گیم چینجر ہو کر رہ جائے گا۔ جنوبی چین کے سمندروں میں اور بحر الکاہل میں چین کا گھیراؤ مکمل ہے، اور وہاں تائیوان کے ایک ٹائم بم کی صورت میں تائیوان جو ہے وہ ایک ٹائم بم کی صورت اختیار کر چکا ہے، جو اسے چھونے میں پہل کرے گا ہواؤں میں تحلیل ہو جائے گا۔ ایسے میں سی پیک اسے ایک مختصر روٹ کے ذریعے مغربی دنیا اور خلیج تک پہنچنے کا آسان اور محفوظ راستہ تھا، اور اس سے چین کے شمالی حصے کو بھی ایک انقلاب سے آشنا ہونا تھا جو ترقی کی دوڑ میں جنوبی حصے سے دور ہے۔ امریکہ سرد جنگ کے نئے دور کی تیاریاں کر رہا تھا، اور سوویت یونین کے بعد اس سرد جنگ کا مرکز و محور چین ہو کر رہ گیا تھا۔ سوویت یونین کو محدود کرنے کے لیے افغانستان اہم تھا، کیونکہ وہ پاکستان، بحر عرب اور سوویت یونین کے درمیان ایک بفر سٹیٹ تھا۔
اور چین کو روکنے کے لیے پاکستان اہم ترین ہے، کیونکہ اس کی سرحدیں چین سے ملتی ہیں اور پاکستان ہی چین کو اگلی منزلوں کی راہداری فراہم کر سکتا ہے۔ افغانستان سے امریکہ کا انخلاء امریکہ کے لیے ایسا داغ بنا جسے انہوں نے پاکستان کو قابو کرنے کے ذریعے اس داغ کو دھونے کی پالیسی اختیار کی۔ آج خطے میں چین، روس، ایران اور افغانستان ایشین ورلڈ آرڈر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ڈالر کو دیس نکالا دینے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ افغانستان میں امن قائم ہو رہا ہے اور وہ شمالی اتحاد سلیمانی ٹوپیاں پہن کر کہیں غائب ہو گیا ہے، جس نے ایک دور میں خونریز لڑائیوں اور بہادری سے طالبان کی پیش قدمی کو روکا تھا۔ اس وقت طالبان کو امریکہ نواز سمجھا جاتا تھا اور شمالی اتحاد احمد شاہ مسعود کی قیادت میں روس اور چین کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ بھارت بھی اس ناطے شمالی اتحاد کی مدد کرتا تھا اور ایران بھی اسی وجہ سے اس عمل میں اپنا حصہ ڈالتا تھا۔ آج 3 سال سے طالبان ملیشیا کابل کی حکمران ہے اور طورخم سے دریائے آمو تک ان کا کنٹرول ہے۔ احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود، جسے طالبان کے خلاف عملی مزاحمت میں پوسٹر بوائے کے طور پہ جنگ کی قیادت کرنا تھی، فقط ہفتے 10 دن بعد کسی وسطی ایشیائی ریاست میں اپنے والد کے انداز میں ترچھی چترالی ٹوپی پہن کر کسی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے تصویر جاری کرنے پر اکتفا کیے ہوئے ہیں، اور روس نواز ازبک ملیشیا یعنی گلمجم ملیشیا کے سربراہ جنرل رشید دوستم، جنہیں طالبان مخالف جنگ کا دوسرا ہیرو ہونا تھا، ان کی بیٹی راہلہ دوستم اب طالبان کے خلاف کسی محاذ پر داد شجاعت دینے کی بجائے ترکی سے اپنے بابا کی فیلڈ مارشل دوستم یعنی تمغوں لگی وردی میں تصویریں جاری کر کے ماضی کی یادوں کو تازہ کیے ہوئے ہیں۔ یوں شمالی اتحاد طالبان کے آگے ڈھیر ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ طالبان کی بہادری نہیں، بلکہ یہ ہے کہ روس، چین اور ایران، بھارت سمیت کوئی بھی طالبان کے مقابل شمالی اتحاد کی مزاحمت کی حمایت کرنے کو تیار نہیں۔ طالبان سے لڑنے اور افغانستان سے کشیدگی کا سارا بوجھ پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے۔ طالبان کے ساتھ پاکستان کی عملی کھٹ پٹ شروع ہوتی ہے تو اس کی گہرائی اور سنگینی کو اس تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایبسلیوٹلی ناٹ کی الجھی ہوئی ڈور کا سرا ہاتھ آ رہا ہے۔ یہ وہ دن تھے جب امریکہ پاکستان سے چین روکو محاذ میں شامل ہونے کے لیے اسی طرح دباؤ بڑھا رہا تھا جس طرح ماضی میں سوویت یونین مخالف اتحادوں سیٹو اور سنٹو میں کان پکڑ کر اسے اتحادی بنایا گیا تھا، یہاں تک کہ سوویت یونین نے پشاور پر میزائلوں کی برسات کی دھمکی دے کر اس منظر کو بدلا تھا۔ پاکستان کا ایک آزاد منش سویلین حکمران جو ان دنوں قید ہے، ماضی کے بار کے تلخ تجربات کے باعث روس روکو کے بعد چین روکو تحریک کا حصہ بننے سے انکاری تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ نواز شاہ کی برسات تو بھارت پر ہے تو اسے شامل کر لیں، ہمیں مزید کسی روکو تحریک سے معافی رکھیں۔ جب ہم کسی کو روکنے کے عمل میں شریک ہوں گے تو اس کے لیے پراکسی جنگ لڑی جائے گی، اور پراکسی جنگوں نے پہلے ہی پاکستان کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ مزید کوئی جنگ اسے مزید تباہ حال کر دے گی۔ اس کے برعکس ایک نابغہ روزگار شخصیت کا خیال تھا کہ ہم سی پیک کا منترا بھی پڑھتے رہیں گے اور عملی طور پر امریکہ کے اتحادی بن کر مزید معاشی فوائد بھی حاصل کریں گے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ کی ریورسل حقیقت میں سی پیک کی ریورسل تھی۔ اب سی پیک کیپ ہوا، فریز ہوا یا رول بیک خدا جانے، مگر کوئی واردات ہو چکی ہے۔ سی پیک ایک معاشی سرگرمی ہے اور دہشت گردی اور معاشی سرگرمی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ایسے میں چین کا یہ مطالبہ ہو رہا ہوگا کہ اگر آپ واقعی سی پیک چلانے میں سنجیدہ ہیں تو پھر اس کی حفاظت کا میکینزم بھی ہمیں بنانے دیں۔ یہ جملہ معترضہ ہے جس کا پر پاکستان کو ایک اور ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا بھی بنتا ہے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ کی ریورسل یا سجدہ سہوا ہوئے بغیر سی پیک کی تجدید کے عہد و پیما تو ہو سکتے ہیں اور معدنیات کے کانوں کے ٹھیکے اور تجارتی حجم میں اضافہ بھی ممکن ہے، مگر اس سے گیم چینج ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اس طرح کے تعلقات قوموں اور ملکوں میں معمول کے ہوتے ہیں اور ان میں سے کسی قوم کی ایسے تعلقات سے کسی قوم کی قسمت تبدیل نہیں ہوتی۔
سی پیک کا منترا شاید پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کی سطح کچھ بلند کر سکتا ہے، مگر یہ عام پاکستانی کی تقدیر اس طرح نہیں بدل سکتا جس کا خواب سی پیک کی تکمیل اور ایشیائی اتحادیوں کے ساتھ جڑے رہنے میں مضمر تھا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔